إلى بقاء الآخرة وبعدد كل صلوات الله وسلام الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب امیر مجلس، معزز علماء کرام، مشائخان اعظام، احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس بابرکت یوم کی مناسبت، یعنی یوم عاشور، سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم اور لازوال قربانی سے ہے کہ جو میدان کربلا میں آپ نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اس کی اقدار، اس کی تعلیمات کو عبدالآباد تک باقی رکھنے کے لیے اپنے مقدس خانوادے کے ساتھ معصوم علی اصغر سلام اللہ علیہ سے لے کے معصوم علی اکبر جوان بیٹے کی قربانی تک، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھائی ہیں مولا کائنات کے دوسری والدہ سے، ان کے بازو قلم ہوتے ہیں، اور حضرت اون محمد، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 جانثار ساتھی، ان کی عظیم الشان اور لازوال قربانی جو یوم عاشور میں ان مقدس ایام میں پیش کی گئی، جس کی برکت سے آج دین اسلام دنیا میں موجود ہے. مسجدوں میں اذانیں گونجتی ہیں، اقامت پڑھی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، نماز 5 وقتہ ہوتی ہے، محافل ذکر ہوتی ہیں، محافل درود و سلام ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، دین اسلام کی تعلیمات کسی نہ کسی رنگ میں پوری دنیا میں آپ کو اس گئے گزرے دور میں آج بھی اصل صورت میں موجود نظر آتی ہے. یہ اس عظیم قربانی کا صلہ ہے. اچھا، یہاں میں اس بات کے ثبوت کے طور پہ آپ نے شاید ایسی کوئی جذبات میں یا عقیدت میں یا محبت میں شاہ صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جی آج دین اسلام جو موجود ہے کہ ان کو اس قربانی کی وجہ سے، اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کا دل مانے گا کہ بات صحیح. دنیا میں جتنی الہامی مذاہب اور بھی ہوئے، عیسائیت تھی اسلام سے پہلے، بہت بڑا مذہب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اربوں کی تعداد میں آج بھی ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی اسرائیلی، ان کی تورات شریف وہ قومی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور دیگر مذاہب تقریباً چھوٹے بڑے سب ملا کے کہا جاتا ہے کہ 4200 کے قریب مذہب دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہندو مت، جین مت، یعنی سکھ مت، یہ سارے ملا مل کے ان کے آگے کاسٹ فرقے سب ڈال ڈول کے یہ مذہب یہ 4200 کے قریب کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں آگے ان کی برانچیں یہ موجود ہیں. لیکن آج آپ کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس، عیسائیوں سے پوچھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات موجود ہیں؟ دین عیسوی موجود ہے دنیا میں کہیں پہ؟ کسی چرچ میں، کسی کے پاس، کیتھولک کے پاس، پروٹسٹنٹ کے پاس؟ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اصل دین عیسوی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، تحریف شدہ
کتابیں ہیں، تحریف شدہ عبارتیں ہیں، تحریف شدہ سب کچھ ہے، اصل نہیں ہے۔ یعنی دین، جسے دین کہتے ہیں، مذہب عیسوی، کہنے کو ان کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، لیکن دین عیسوی پہ عمل کرنے والے، صحیح تعلیمات والے وہ بندے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ یعنی دین عیسوی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی اصل فارم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں سے پوچھ لیں کہ تمہارے پاس جو تورات کا نسخہ موجود ہے، کیا یہ وہی نسخہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اصل فارم میں؟ وہ کہیں گے جی نہیں، ہمارے پاس تحریف شدہ، مسخ شدہ وہ نسخے موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں، اور نہ ان کے ماننے والے موجود ہیں، نہ اس پہ عمل کرنے والے موجود ہیں۔ کہیں گے آپ کو، اپنے منہ سے کہیں گے۔ تو گویا یہ میں نے بڑے مذاہب کی مثال دی آپ کو، چھوٹے مذاہب کی میں بات ہی نہیں کر رہا۔ آج دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے نا، ان کی امتیں بھی موجود تھیں، ان کے فالوورز بھی موجود تھے، ماننے والے۔ آج ان کی اصل تعلیمات آپ کو دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی اصل فارم میں، لیکن دین اسلام 1400 سال کے بعد یہ اللہ کا پاک قرآن پڑھا ہے، الحمد کے الف سے لے کے والناس کے سین تک کوئی ایک حرف بدلا ہو تو بتا دیں۔ یہاں کئی بچے حافظ قرآن بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے جی ہمارے سینے میں پورا قرآن اس وقت بھی موجود ہے۔ یہ حافظ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، اور بھی ہیں حافظ قرآن، بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں ہر وقت نماز بھی آپ کو نظر آئے گی، رمضان میں روزہ بھی نظر آئے گا، تلاوت قرآن بھی نظر آئے گی، درود و سلام بھی نظر آئے گا، حج بیت اللہ شریف بھی نظر آئے گا، عمرہ بھی نظر آئے گا، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ماننے والے بھی نظر آئیں گے، اور عمل کرنے والے بھی اپنی اپنی ہستی پسندی کے مطابق نظر آئیں گے۔ وہ مذاہب اور ان کی تعلیمات کیوں مٹ گئیں؟ اور دین اسلام آج دنیا میں اپنی تمام تر تعلیمات کے ساتھ، جزیات کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ، صحاح ستہ کی صورت میں اور دیگر کتب احادیث کی صورت میں آپ کو زندہ جاوید میسر ہے، مل جاتا ہے۔ فرق کیا ہوا کہ ان مذاہب میں کوئی حسین نہیں تھا اور دین اسلام میں ایک امام حسین آ گیا تھا جس نے اس دین کو نئی زندگی بخش دی، امر کر دیا۔ اس لیے دین اسلام 1400 سال کے بعد مٹا نہیں، زمانے سے موجود ہے، عمل کرنے والے بھی موجود ہیں، اس کی اصل تعلیمات بھی، مسلک ہیں، فرقے ہیں، اختلافات ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن اصل تعلیمات یعنی وہ تو مین کتاب اللہ ہی ہے نا، اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو آج بھی دنیا کے ہر خطے میں بالکل زیر زبر کے ساتھ اسی طرح نظر آئے گی کہ یہ اللہ کی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی آج اسی طرح موجود ہے، کہ ان ادیان میں، ان مذاہب میں کوئی حسین نہیں تھا، اور دین اسلام میں ایک امام حسین علیہ السلام نے اپنی لازوال قربانی پیش کر کے دین اسلام کو زندہ جاوید کر دیا، اور اس لیے آج دین اسلام ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاس موجود ہے۔ حکومتوں کی مخالفت کے باوجود، حکومتیں تو اسلامی نہیں ہیں، ہماری حکمران تو اسلامی نہیں ہیں، وہ تو غیر مسلموں کے نقش قدم پر ہیں، وہ تو ساری ان کی تمام تر جو ہے وہ انہی کے نقش قدم پر ہیں، ان کے پاس نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس پہ عمل کرنے والی ہے ہی نہیں، سمجھ آ گئی؟ لیکن عوام کے اندر آپ دیکھ لیں، عوام الناس وہ کسی نہ جس مرضی مسلک سے ہوں، لیکن وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ، اصل دین کے ساتھ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، قریب ہوں، کچھ نہ کچھ عمل کریں، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دوستو اس عظیم الشان لازوال قربانی کا میں نے آپ کو ایک عملی نمونہ آپ کی خدمت پیش کیا ہے، جس میں آپ کا دل بھی اس بات کو مانے گا کہ یہ بات درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ تو وقت چونکہ مختصر، یہ موضوع دوستو بہت طویل ہے، اس میں وہ کیا ہے، عمریں تمام ہو گئیں، ہاں جی، قلم ٹوٹ گئے، برق خشک ہو گئے، زندگیاں تمام ہو گئیں، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوا اور نہ یہ ختم ہونا ہے۔
کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں ایک ہی نشست میں ساری تاریخ اسلام یہ اس کی بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نشست کا پوری زندگی بھی لگا رہے تو یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی اتنی تفصیلات ہیں، اس کے اتنے پرت ہیں، اتنے رخ ہیں، اتنی روشنی ہے، اتنی ہدایت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے تو علماء ماشاءاللہ یہی تو پڑھتے ہیں مدارس میں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ اسی کی تفصیلات پڑھتے ہیں، اسی دین کے بارے میں سیکھتے ہیں، آگے اس کے شعبے بن گئے، مضامین بن گئے۔ کوئی قرآن پاک حافظ میں آ گیا، کوئی قرات میں آ گیا، کوئی فقہ میں آ گیا، کوئی تفسیر میں آ گیا، کوئی حدیث میں آ گیا، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ التفسیر بن گیا، کوئی مفتی بن گیا۔ یہ مختلف شعبے ہیں، کوئی قاضی میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ برانچز ہیں آگے۔ ہر بندہ ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہر بندہ ہر شعبے کا ماہر نہیں ہوتا۔ جیسے ہارٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ ہارٹ کا ہے، وہ برین کا نہیں ہو سکتا۔ برین والا ہارٹ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، وہ دونوں دانتوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہے، دانتوں والا معدے کا اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اسی طرح مذہب میں، دین میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ پہلے ہوتے تھے پرانے بزرگ، ان کے پاس بہت سے علوم ایٹ اے ٹائم ہوتے تھے۔ اب یہ دور اس طرح کا نہیں ہے، اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ جو مفتی ہے وہ مفتی ہے، وہ شیخ الحدیث نہیں ہوتا۔ جو شیخ الحدیث ہے وہ شیخ التفسیر نہیں ہوتا۔ جو شیخ التفسیر ہے وہ شیخ الفقہ نہیں ہوتا۔ جو صرف نحو کا ماہر ہے وہ صرف نحو کا ماہر ہے، گرامر جسے کہتے ہیں، عربی گرامر۔ تو یہ مختلف برانچیز ہیں علوم کی۔ بنیادی شدھ وہ ضرور ہوتی ہے ان سب کے پاس، لیکن یہ ہے کہ ایکسپرٹ ہونا، ماہر ہونا، یہ اسی کا کام ہے جو شعبے کے ساتھ متعلق ہے۔ تو بہرحال اس مختصر وقت میں جتنے کی گزارشات میں پیش کر سکوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ واقعہ کربلا سے چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چند باتیں دوستوں بنیادی ذرا ذہن نشین کر لیں واقعہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے میں اور دوسرے لوگوں میں بنیادی فرق کیا ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، سمجھنے والا ہے کہ ایک مسلک ہے وہ واقعہ کربلا کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو ان کے سینے سے آہ نکلتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آہ، افسوس کہ یہ واقعہ ہوا، افسوس کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ ان کا پورا مسلک آہ المدہ ہے، گول ہے، آہ پر بیس کرتا ہے۔ اور ہمارا مسلک، ہم آہ حسین نہیں کہتے، ہم امام عالی مقام کی عظیم الشان جرت، بہادری، قربانی پہ واہ حسین کہتے ہیں۔ کمال کر دیا امام عالی مقام نے، اتنی عظیم قربانی، واہ حسین۔ یہ بنیادی فرق ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، بزرگوں کا جملہ ہے۔ ہمارے بزرگ جو علماء ہوتے تھے یہ اپنے ممبر پہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ آہ حسین، ان کا سارا مسلک آہ پہ بیس کرتا ہے، اور ہمارا مسلک واہ حسین پہ بیس کرتا ہے کہ کمال کر دیا امام علی مقام علیہ السلام نے۔ آپ جیسی قربانی کسی نے نہ ماضی میں پیش کی ہے، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں کو متوقع ہے۔ واہ حسین جیسی قربانی آپ نے پیش کر دی ہے، اس پہ زمانہ کا زمین و آسمان اش اش کر اٹھے ہیں۔ تو ہم ہمارا مسلک کس پہ بیس کرتا ہے؟ اب یہ دو لفظوں کو سمجھ جائیں تو ساری گفتگو سمجھ آ جائے گی آپ۔ جو آیہ مبارکہ حضرات محترم تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 22ویں پارے کی آیہ مبارکہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور مطہر کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اہل البیت، لفظ اہل البیت ہے قرآن پاک میں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس کو دور کر دے، چھوٹی سے چھوٹی جس طرح کی اس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طہارت اور پاکیزگی بخش دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اہل بیت کی سب سے بڑی شان آیت تطہیر ان کے حق میں نازل ہوئی، تو کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہو۔ بات سمجھ رہے؟ تو جب اللہ چاہے تو کیا خیال ہے پھر طہارت نہیں ملی ہوگی؟ کیوں جی؟ جب اللہ چاہے کہ نبی کی آل سے، اہل بیت سے رجس کو دور کر دے اور انہیں طہارت کر
بخش دے تو کیا انہیں طہارت پاکیزگی نہیں ملی ہوگی؟ یقیناً درجہ کمال پہ انہیں وہ طہارت وہ پاکیزگی عطا ہوئی کہ جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات دوستو، تعارف اہل بیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح نبی رحمت علیہ السلام تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ شبہ یا وہم نہیں، ہمیں یقین کامل ہے، پرفیکٹ اس پہ کھڑے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بات سمجھ؟ بالکل اسی طرح آپ کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ اس کا زمانہ نبی رحمت علیہ السلام کا، کہ جس کی اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ؟ مفسرین نے لکھا کہ زمانے تو بے شمار آئے اور آئیں گے، لیکن اللہ قسم اٹھا رہا ہے والعصر، قسم ہے اے محبوب اس زمانے کے جس میں تو جلوہ افروز ہے، جس میں تو جلوہ گر ہے، مجھے اس زمانے کی قسم، والعصر، قسم ہے مجھے اس زمانہ پاک کی جس میں 63 سال حیات پاک تو نے دنیا میں گزاری ہے نا، مجھے اس زمانے کی قسم۔ تو سب سے اعلیٰ افضل زمانہ آپ علیہ السلام کا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تمام شہروں میں سب سے افضل شہر وہ جس میں میرا رسول قدم رنجا فرمائے، جلوہ گر ہو۔ قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، اللہ کہتا میں ہرگز قسم نہیں اٹھاتا اس شہر پاک، مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس شہر پاک کی، لا اقسم بہذا البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں، سٹی، میں ہرگز قسم نہیں اٹھاتا اس شہر پاک یعنی مکہ کی کسی اور سبب سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں ہرگز قسم نہیں اٹھاتا اس شہر پاک یعنی مکہ کی بات ہو رہی۔ اگلی آیت اور واضح کرنے کی بات، قسم اٹھا رہا ہوں شہر کی تو کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ بلد پڑھ رہا ہوں، 30واں سپارہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صرف اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ اے محبوب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ حلم کا مطلب ہے رہائش پذیر ہونا، رہنا، حلم، وانت من یو، آپ حلم رہتے ہیں بہذا البلد اس شہر مکہ میں، اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے بارے میں بھی معاذ اللہ بڑے عجیب و غریب عقیدے گاڑ رکھے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جی وہ جی زمانہ فطر میں تھے، جی کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے۔ اب اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے، اللہ اکبر، بڑی توجہ، مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت سے آپ کے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، نہ پاپ پڑھے میری عقل گوائی۔ آج کل جو آئے ہوئے ہیں نا مولوی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یہ کہتے ہیں شارٹ نالج از ڈینجرس۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پا پڑھے، آدھ پاؤ، کلو، آدھا کلو، من، ٹن، پا پڑھے، انہیں پا پڑھیا میری عقل گوائی، یہ بندے کی مت مار دیتے ہیں، ایسا گھماتے ہیں اس کو لٹو کی طرح۔ کون؟ یہ پا پڑھے، جن کے پاس ایک پاؤ نالج ہوتا ہے، پاؤ، اس پاؤ سے وہ پھر کے گھما دیتے ہیں، اور قوم بیچارہ عام بندہ سادہ بندہ گھوم جاتا ہے وہ پاؤ کے اندر، اسے یہ نہیں پتا پاؤ کے اوپر آدھا کلو ہے، پھر کلو ہے، پھر من ہے، پھر ٹن ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے ترم خان کہ میں بڑا عالم ہوں، ہم نے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھایا ہوا ہے ہر دور میں، وہ ظاہر ہو یا نہ ہو، ہوتا ضرور ہے، وہ ظاہر ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اللہ نے رکھا ہوتا ہے، اللہ کا دستور ہے، قانون ہے۔ بڑی توجہ۔ تو انہوں نے کہا جی معاذ اللہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ تو اسلام سے پہلے وصال فرما گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے بارے میں
قرآن پاک کہتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس اور ناپاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات سمجھ آ رہی؟ یہ نظر رکھیں ذرا. بے شک مشرک نجس اور ناپاک ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری صلب میں والد اور والدہ دونوں طرف سے آدم علیہ السلام تک فرمایا نہ ماں کی طرف سے نہ باپ کی طرف سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا. اللہ، یہ مستند حدیث مبارکہ ہے کہ میری صلب میں والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آدم علیہ السلام تک اماں حوا تک کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا. میری جد پاک میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سب علماء کو پتہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ بات طے ہو گئی کہ مشرک نجس اور ناپاک ہوتے ہیں. حدیث پاک میں نے سنائی آپ کو کہ میری جد پاک میں والد والدہ کی طرف سے کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اب آئیے ذرا آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دماغ حاضر رکھنا ذرا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. تیسری آیت سورہ بلد پڑھ رہا ہوں. اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی کسی اور سبب سے نہیں، صرف اس لیے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شہر مکہ میں جلوہ گر ہیں، اس لیے قسم کھا رہا ہوں. انت حل بہذا البلد. اور تیسری آیت نے معاملہ اور واضح کر دیا. توجہ، اللہ کہتا ہے اے محبوب علیہ السلام آپ کے والدین کی قسم، وما ولد، اور جو آپ کی اولاد پاک قیامت تک آنی ہے اس کی قسم. یہ تیسری آیت سورہ بلد کی. اور کیا آپ نے اب اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں کسی مشرک کی قسم کھا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ آپ کا ذہن مانتا ہے کہ اللہ کسی مشرک کی قسم کھائے؟ مشرک تو نجس اور ناپاک ہوتے ہیں. قرآن میں نے سنا دیا آپ کو، اور حدیث بھی سنا دی کہ میری نسل پاک میں جد پاک میں کوئی ایک بھی مشرک نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک کی یا کافر کی قسم نہیں اٹھا سکتا، یہ قانون ہے. تو جب اللہ قسم اٹھا رہا ہے کسی کی، اور کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی، تو پتہ چلا کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے تو صرف مومنین کی اٹھاتا ہے، اہل ایمان کی اٹھاتا ہے، اپنے نیک پاک طاہر اور مطہر بندوں کی قسم اٹھاتا ہے. ووالد وما ولد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قسم کھاتا ہوں اور آپ کی اولاد پاک کی قسم اٹھاتا ہوں. تینوں آیتیں پہلی میں نے سورہ بلد کی پڑھی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پنجابی ترجمہ کر دوں اس کا. میں سونیا انہاں دی قسم جنہ چ تیرا، انہاں صلباں دی قسم جنہ چ تیرا پاک نور تردہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عبداللہ تک آیا ہے. ووالد وما ولد، تے انہاں دی قسم جنہ چ تیرے پاک نور نے تردیاں قیامت سفر کرنا. اعلیٰ حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اب سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ ذہن حاضر ہے نا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعت شریف کا مشہور شعر ہے. اعلیٰ حضرت ماں ہزاروں سال بعد، صدیاں نہیں، کوئی ماں جمے گی اور نہیں ہونا، کوئی آیا سی. انہیں کیا پتا وہ کون تھے؟ ان بے خبروں کو کیا خبر؟ ان جاہلوں کو کیا پتا؟ 50 سے زائد علوم، انہیں تو علوم کے نام نہیں آتے. انہیں کو نام بتاؤ کر کے 50 پورے کرو، انہیں کو 50 نہیں پورے ہونے. اعلیٰ حضرت ان 50 سے زائد علوم کے ماہر ایکسپرٹ ہے جی. کسی مسلک کے پاس، کسی فرقے کے پاس ایڈا تگڑا بندہ، ایڈا نوازیا بندہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں ہمارے پاس آتے تھے حضرت عبدالغفور شاہ صاحب، دوست ملے ہوئے ہیں، یہاں ان کا خطاب ہوا مجھ میں مثال فرما ہوئے ہیں، شیخو پورے والے بابا جی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے.
انہوں نے بڑے واقعہ سنائے تھے یہاں پہ یاد، مجھے تو ایک ایک یاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں جس اعلیٰ حضرت قبرستان میں گئے بٹنڈا انڈیا میں، تو میں یہ نبینہ تھی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت نے دعا فرمائی تھی، اعلیٰ حضرت کی دعا سے یہ نبینہ بچے عبدالغفور شاہ صاحب یہ بینا ہو گئے تھے۔ ان کی کرامت کہتے ہیں میں سیدھا کرامت ہوں، کیا بیٹھا تھا سامنے، لوگوں کی باتیں چھوڑو نہ مجھ سے پوچھو۔ عبدالغفور شاہ صاحب کی بات سنا رہا، اسی ممبر میں بیٹھ کے خطاب کر کے ہوئے ہماری مسجد میں، 10-12 سال پہلے کی بات ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بیعت کی، انہوں نے ان کے والد صاحب نے میاں شیر محمد صاحب نے بھیجا تھا ان کو اس زمانے میں، اور وہ کہتے ہیں جب قبرستان میں اعلیٰ حضرت چلے گئے رات کے 3 بجے جلسہ ختم ہوا تو میں بھی ساتھ پیچھے پیچھے تھا بٹنڈا میں، اور پیچھے اس زمانے کا وہ جو تھا سب سے بڑا دشمن آپ کو شہر بٹنڈے کا جو آپ کے خلاف اشتہار لگاتا تھا دیواروں پہ اعلیٰ حضرت کے خلاف، کوئی مگر ٹرے آ رہے تھے قبرستان میں رات کے 3 بجے۔ کہنا یہ تاں منا گا میں نے اپنی کو کرامت بخاؤ۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس قبرستان میں اس کو وہ کرامت دکھائی، انہوں نے یہاں سنائی، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں سناتا، وہ انشاءاللہ میلاد پہ موقع کے پھر تفصیل سے بیان کریں گے ہیں جی۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس موقع پہ 10 سال میری عمر ہوگی، بچہ تھا میں، لیکن میں موجود تھا اس قبرستان میں اس وقت رات، میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ نوازے ہوئے لوگ ہیں، بارگاہ رسالت ماں علیہ السلام اعلیٰ حضرت کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ بر صغیر میں انگریز نے یہاں پہ عشق نبی سینوں سے کھرچنے کا پروگرام پلان بنایا ہوا ہے، تو ان کا مقابلہ کرو، امام احمد رضا خان تمہاری ڈیوٹی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے وہ ڈیوٹی انجام دی۔ تو دوستو موضوع ہمارا شہادت امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے، تو میں نے جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی آیہ مبارکہ سورہ بلد کی اور آیت تطہیر پیش کی آپ کی خدمت میں، اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ خاندان نبوت، خاندان اہل بیت کن عظمتوں اور کن شانوں اور کن رفتوں کا حامل ہے۔ اب تاریخی واقعات کو اگر موضوع بنایا جائے دوستو، وہ ایک الگ تاریخ ہے، وہ ایک آدھ لیکچر میں یا خطاب میں وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ بات تشنا رہ جائے گی، ادھوری، نہ آگے کی سمجھ آئے گی نہ پیچھے کی سمجھ آئے گی۔ اس کے لیے نشستیں درکار ہیں، کم از کم 7-8 نشستیں ہوں گی، تو پھر جا کے وہ موضوع جو ہے وہ دوستوں کی سمجھ، جنہیں شوق ہو، محبت ہو، رغبت ہو، ٹک کے بیٹھیں تو پھر انہیں سارے واقعات کڑی بکڑی سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے، یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، جس میں اجمالاً وہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن وقت مجھے گھڑی پہ نظر میری پڑ رہی ہے کہ میں نے کس طرح موضوع کو لے کے چلنا ہے، کون سا واقعہ پیش کر سکتا ہوں، کون سا نہیں کر سکتا، تو میں اس واقعات کو صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم، حدیث مبارکہ میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے ستارے جو ہیں یہ اللہ نے ان کی بقا کا باعث بنائے ہیں۔ ستارے جب تک ستارے ہیں آسمان والوں کی دنیا قائم ہے، اور جب اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت وہ گھڑی آئے گی تو آسمان والوں کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا زمین والوں کی سلامتی میرے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ آسمان والوں کی سلامتی اللہ نے ستاروں کے ساتھ، اور زمین کی سلامتی اہل بیت کے ساتھ، اولاد پاک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا جب یہ آل بیت دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم، فنش ہو جائیں گے۔ تو زمین والوں کی سلامتی، یہ دنیا کے شہر اس وقت تک آباد ہیں، یہ 7 بر اعظموں کی آبادی اس وقت تک قائم ہے جب تک سادات کرام آل نبی آل رسول موجود ہیں، اور جب یہ زمین سے اٹھا لیے گئے، رخصت ہو گئے، تو پھر زمین کی خیر نہیں، پھر اللہ نے اس زمین کو باقی نہیں رکھنا، نہ زمین والوں کو باقی رکھنا ہے، نہ زمین کی کسی شے نے باقی رہنا ہے۔ تو زمین والوں کی سلامتی اہل بیت کے ساتھ۔ پھر حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے،
سفینہ نوح علیہ السلام کا جو کشتی تھی، اس میں 84 یا 90 کے قریب لوگ سوار ہوئے اہل ایمان، باقی سب ڈبو کے ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اہل بیت کی کشتی میں، وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو زمین والوں کی سلامتی کس میں ہے؟ کہ اہل بیت کے سفینے میں، کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، لگ جائیں، سمجھ آ رہی؟ تو وہ قائم و دائم رہیں گے۔ پھر فرمایا، وہ مشہور حدیث پاک ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، چادر تطہیر والی آیت مبارکہ ہے کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، مولا کائنات تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام اپنی کملی مبارک چادر مبارک میں ان کو بلا لیا، آ جائیں، اب آ گئے۔ خاتون جنت سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آواز دی، کچھ دیر بعد وہ بھی تشریف لائیں۔ امام حسن علیہ السلام بچے تھے، انہیں آواز دی، وہ بھی آ گئے۔ سید الشہداء امام حسن علیہ السلام کو آواز دی، یہ بھی آ گئے۔ یعنی 5 تن پاک پورے ہو گئے، کملی مبارکوں پر اوڑھ دی۔ حضرت ام سلمہ جن کے گھر میں یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، ام المومنین نے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا تم اپنے مقام پر ہو اور تم خیر پر ہو، تم اپنے مقام پر ہو اور خیر پر ہو، بھلائی پر ہو، یعنی کہ یہ معاملہ اور ہے، وہ معاملہ۔ تو چادر تطہیر میں یہ 5 ہستیاں آئیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی چادر کملی مبارک اوڑھ کے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں جو اس کملی کے نیچے آ گئے، اس چادر تطہیر میں آ گئے۔ فاذهب عنہم الرجس، پس ان سے نجاست اور پلیدی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ یہ دعا فرمائی، چادر تطہیر والی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ تطہیر کی دعائیں مبارکہ پیش کی جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ ساری حدیث میں نے مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم اسلام کے مفکر ہوئے ہیں، دانشور ہوئے ہیں، ایران سے تعلق تھا، شیراز سے۔ بولستان سعدی آپ کی مشہور تصانیف ہے جو آج بھی پڑھائی جاتی ہیں دینی مدارس میں۔ آپ اہل پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، فارسی اشعار ہیں آپ کے، الہی بحق بنی فاطمہ، ترجمہ پیش کرتا ہوں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ یہ روحانی شعر ہے، وجد والے شعر ہیں، سمجھنے والے پڑھنے والے شعر ہیں کہ اے اللہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، فارسی میں دعا کر رہے ہیں، مشہور شعر ان کے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی در قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ اب ترجمہ سننے سے دوسرے شعر کا توجہ، اے اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آمین تو کہہ دو یار، اسی نہیں خاتمہ کرانا ایمان پر، ذہن حاضر رکھا کرو یار، کہاں آمین کہنا نہیں، شعور ہونا چاہیے ہمیں، کسی کہنے کے بغیر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگلا شعر میں نے پڑھا ہے شیخ سعدی شیرازی کا، میرا نہیں، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہ کی، اللہ دو نے نا، مالک قبول کرے مالک رد کر دے، مالک جو ہے تو مالک جو ہے، نیکی قبول کرے نیکی ریجیکٹ کر دے، نماز قبول کرے نماز منہ دے دے ہمارے، دو چانس ہے نا،
روزہ قبول کرے روزہ منہ دینا، حج قبول کرے ساری باتوں کو یہی یاد ہے، جہاد قبول کرے جہاد منہ دے مار دے، کسی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھنا نہ مالک کی مرضی۔ فرماتے ہیں اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہ کی تو روز حشر میں آل رسول کا دامن پکڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر میرے کو وسیلہ رہ جاتا ہے۔ جی تو میری دعا رد کر دیتی، ریجیکٹ کر دیتی، تو پھر میرے کو ایک اور وسیلہ بڑا تگڑا کہ میں آل پاک دا دامن پلو تھام کے تے میدان حشر جی تیری بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں گا، تو پھر دیکھا گا کہ میں ریجیکٹ کرنا تو مفہوم مطلب ہوتا کہ آل پاک دے نال جڑی تیری محبت ہے، جڑی نسبت ہے، جڑا تعلق ہے، جڑیاں انہاں تیری راہ جانا قربان کیتیاں، قربانیاں دیتیاں، تو انہاں تے راضی ہو، تیرے تے راضی تے میں انہاں دا دامن پھڑ کے تیری بارگاہ چ حاضر ہو جاواں گا، تے پھر میرے ورگے گناہ گار بھی بخشے جان گے انشاءاللہ۔ سمجھ آئے گی؟ ہوں ذرا شعر سنو تو پھر نعرہ ہل کے دوست پڑھ لو تو بہتر ہے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں انہی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کیا دعا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ارجو بہم اوتا غدن بیدی الیمینی، محیفتی، نور الابصار کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اہل بیت نبوت کے صدقے سے بروز قیامت میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ کے ماننے والے مصر، شام، بہت بڑی تعداد ہے امام شافعی کے ماننے والے کنٹری، ایسے ہمارے فقہ حنفی ہیں نا یہاں سب کانٹیننٹ میں، تو وہاں فقہ شافعی غالب ہے، تو وہ فرما رہے ہیں امام ان کے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو اب میں مختصر طور پہ شہادت امام عالی مقام علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ اس کی شروع ہوتی ہے چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بڑی توجہ، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے دنیا میں یہ 30 سال رہے گی، یہ حدیث پاک موجود ہے، 30 سال 30 ایئرس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آتا ہے، وہ 2.25 سال 2.5 سال کے قریب آپ کا عہد خلافت بنتا ہے، آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، بہت 2.25 سال کا بہت قلیل عرصہ ہے، دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی گنبد خضرا میں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ دور آ جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتخاب ہوتا ہے شورا کے مشورے سے، وہ بھی شورا کے مشورے سے ہوا تھا، یہ بھی شورا کے مشورے سے ہوا، اور شورا ہی اسلام کا مزاج ہے، خلافت کا مزاج شورائیت ہے، یاد رکھیے، خلیفہ چننے کا انتخاب مجلس شورا کرتی ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ، مجلس شورا میں کون لوگ تھے؟ اس زمانے کے جید صحابہ کرام جن کا علم، تقوی، یعنی سارے عالم اسلام سے سب سے ٹاپ کے جو لوگ تھے ان کا تھا، وہ اہل الشورا تھے۔ تو جو ہے آپ کی دھیان کریں ذرا، ان کی رائے سے انتخاب ہوا خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی شورا سے ہوا، کسی فرد واحد نے جا کر نہیں کیا، یہ یاد رکھیں، یہ ایسے وہ اڑاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شورا ہوئی، مدینے والے انصار مہاجرین کا اتفاق ہوا، دونوں بڑے قبیلے تھے، دونوں کی اپنی اپنی آراء تھی، اور ان کا انتخاب ہوا خلافت میں۔ اس کے بعد یہ تقریباً 10 سال دور ملا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام کا گولڈن ٹائم ہے، یعنی جس میں اسلام پورے عروج پہ آپ کو نظر آتا ہے، جس میں فتوحات ہوتی ہیں، پورا دبدبہ اسلام کا، روب، شان و شوکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت۔ تو جو ہے نا آپ کی، اس کے بعد دور آ جاتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تقریباً 11 سال کے لگ بھگ 10 ساڑھے 10 سال سے اوپر، پونے 11 سال کا عرصہ ہے، سب سے طویل عرصہ آپ کا ہے عہد خلافت میں۔ اس میں بھی بڑی فتوحات ہوئی، بحری بیڑا بنا، بحری فتوحات ہوئی، بڑی دنیا فتوح، مال غنیمت بہت آیا، خوشحالی بہت آئی۔
سیدنا عثمان غنی عہد خلافت، مال بہت آیا، خوشحالی بہت آئی۔ اس کے بعد آخری دور میں آ کے آخری چند سال جو تھے اس میں، کیونکہ آپ کا مزاج تھا حلیم طبع، نرم طبیعت ہے۔ کون؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق کا جلال تھا آپ میں، یعنی آپ کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا تھا۔ کاتبت بھی ماشاء اللہ بڑی جوان تھے، ہاتھ بھی ماشاء اللہ، یعنی جس کو ایک دفعہ ہاتھ پڑتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا کہ کسی مرد ہور کا ہاتھ پڑا ہے، یعنی جنہوں ویسے ہی تپ مار دیں سن نا تو انہوں سمجھ آ جاتی سی ماشاء اللہ تگڑا وجود سی آپ سرکار کا، تے ہیبت بڑی سی، ڈرتے سن سارے انہوں کو، مکے کے کافر بھی ڈرتے سن، انہیں حوصلہ نہیں سی بندہ کہ انہوں نے سامنا کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام قبول کیا تو آپ تلوار نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کرے تے نمازاں لوگ لوگ کے پڑھی ہے، نہیں یہ نہیں گل، اج ہن میں نال چلاں گا تو سارے چل کے خانے کعبے دے اتنے نماز ہوئے گی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سارے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خانے کعبے پہنچے ہیں اور جا کے نماز خانے کعبے میں ادا ہوئی ہے۔ کب؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ گئے، اس سے پہلے نمازیں چھپ کے ہوتی تھی، خانے کعبے میں نہیں ہوتی تھی، طاقتور تھے بڑے مشرک۔ پھر جب آپ نے ہجرت کی، تنہا ہجرت کی، اکیلے نکلے ہیں اور للکارا مار کے نکلے ہیں مکے والوں کو۔ فرمایا جس نے اپنی عورت کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آ جائے عمر کا راستہ روک لے۔ دن دیہڑے دن کے ٹائم تے جدوں ہجرت کی تھی مکیوں مدینے نوں کلے تے چیلنج کیتا مکے والوں کافراں نوں کہ جدا جگرا ہے آ جاؤ، کلے آ جاؤ، دو دو چار چار آ جاؤ، پانچ دس جنے آنا، سارے آ جاؤ، عمر نوں ڈک لو، ڈک سکتے۔ انہاں مکے والیاں دا حوصلہ نہیں پیا کہ رل کے ڈک لئی انہاں، تسی حساب لا لو کہ کی ہستی پاک سن، کنا روب سی انہاں دا، کنا دبدبا سی۔ حالانکہ کہڑی گل سی، کلے بندے نوں روکنا کہڑا مسئلہ سی؟ بات سمجھ آ رہی؟ انہاں دی ہیبت، انہاں دا روب، انہاں دا دبدبا، انہاں دا جلال کہ ابو جہل تے ابو لہب ورگے بھی جہڑے بڑے بڑے سردار سن انہاں نوں بھی ہمت نہیں پئی کہ اگے ہو کے انہاں ڈاک ہی لئیے، کلا بندہ جا رہا کہڑی گل ہے کہڑی؟ انہوں پتہ سی کہ پھر یہ بعد کی ہونا ہے، ہاں جی وہ جان سے پہلے بھی تعارف ہے سی انہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر فاروق، یہاں دو کو بہت خوفزدہ سن مکے والے، یہاں دو کا خاص دبدبا سی۔ وہ بعد ان کے بعد دور آتا ہے حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد 11 سال میں عرض کیجیے تقریباً مولا کائنات حضرت سید علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا 4.25 سال 4.5 سال کا دور عہد خلافت۔ اس میں چونکہ شہادت ہو چکی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، وجہ میں نے بتائی کہ آپ حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، سخی تھے، بہت ہی نرم طبیعت تھی۔ ان کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھایا شریر لوگوں نے، بتا نرم ہو گیا پتا ہے، انہوں نے آخری دور میں سازی شروع کر دی، جوڑ توڑ شروع کر دی ہے، سمجھ آ گئی نا، اور پلس مائنس شروع کر دی، ہیرا پھیری شروع کر دی، اور ان کے خلاف ہو گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حتیٰ کہ یعنی ان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ جی یہ بنو امیہ کو نوازتے ہیں، یا جناب مال غنیمت میں جناب ان کو زیادہ دے دیتے ہیں، ہمیں کم دیتے، اس طرح کے معاملہ شروع کر دیے آخری دور میں، اور وہ ایک گروہ تشکیل پا گیا، اور انہوں نے ایسی فضول میں، وہ سچائی نہیں تھی، وہ من گھڑت باتیں تھیں، اپنا ان کے اندر کا گند تھا، شریر لوگ تھے، خبیث لوگ تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کے احاطہ کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا۔ 10 دن بھوک پیاس، آپ پر بھی پانی بند ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، 10 دن آپ کے گھر کا محاصرہ رہا۔ مولا کائنات کو پتہ چل گیا کہ یہ شریر لوگوں کے گروہ جماعت تھی، ان کی خاصی مطلب خاصے تگڑے لوگ تھے، وہ بھی عام بندے نہیں تھے، تلواریں لے کے وہ حملہ ور۔ آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو امام حسن علیہ السلام، امام حسن کی ڈیوٹی لگائی کہ فوری طور پہ جا کے حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، پہرا دو، خبردار کوئی بندہ دروازہ فلان کے اندر نہ جانے پائے، ان کی حفاظت کرو۔ سیکیورٹی کی ڈیوٹی لگا دی مولا کائنات نے دونوں شہزادوں کی کہ اپنے ساتھ جا کے فوراً کھڑے ہو جاؤ، اور انہوں نے پہرا دیا، مین دروازے پہ کھڑے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دونوں ادھر آ گئے ہیں مین گیٹ پہ، وہ پچھلی دیوار سے 10 دن کا محاصرہ تھا،
پیچھے سے دیوار بنا کے چھت پہ چڑھ کے سین میں کودے، ادھر بائیں دروازے تو خبر نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے، اور اندر آ کے انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے حملہ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، آپ بھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور آپ کی بیوی کو شہید کر دیا، وہاں پہ وہ زخمی ہوئی شدید اور آپ شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ نے خطاب فرمایا تھا کہ تم مجھے شہید کر رہے ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے شہادت کے بعد تم قیامت تک ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ جڑی اگ لا رہے ہو نا امت دے وچ، یہ فتنہ رکنا نہیں، یہ پھر چل سو چل لے، یہ جڑا دروازہ کھول رہے ہو نا اسلام دے وچ، شرط جڑا پھیلا رہے ہو، یہ بعد میرے یہ بعد تسی ایک دوسرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنیاں۔ یہ سیدنا عثمان غنی نے یہ فرمایا اپنی شہادت تو پہلے، لیکن انہوں نے بدبختوں نے شہید کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو تھا بنو امیہ سے چونکہ تعلق تھا آپ کا، بنو امیہ کے ہاتھ مطلب ایک وہ آ گیا ہے جی، انہوں نے کہا جی لو جی یہ امام ان کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ ادھر مولا کائنات کا انتخاب ہو چکا تھا، وہ بھی مشاورت سے اسی طرح جیسے ہوا جیسے صحابہ کرام نے خلافت کے طریقے پہ، کسی وقت عالم اسلام میں آپ سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں ہے، آپ ہی حقدار ہیں، خلیفہ بن گئے آپ۔ لیکن ان کو تکلیف تھی مولا کائنات کی خلافت کی، ابھی بھی ان کو تکلیف تھی مخالفین کو کہ یہ کیوں بن گئے ہیں۔ وہ 4.25 سال 4.5 سال انہوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خلافت سنبھالی ہے، ابھی حالات تھوڑا سا مجھے سنبھلنے کا موقع دیں، معاملات کو سمجھنے کا موقع دیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں، ابھی ہم نے سٹارٹ میں ان سے لڑائی جنگ چھیڑ دی تو ہماری ریاست ابھی اتنی مستحکم نہیں ہے، معاملات بگڑ جائیں گے، بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، انتشار پہلے پھیلا ہوا اور پھیلے گا، جی تو ذرا تھوڑا سا موقع دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرنا ہم نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ لیکن انہوں نے بنو امیہ نے، کیونکہ تعلق بنو امیہ سے تھا، انہوں نے اس معاملے کو لے کے خوب اچھالا جتنا کہ اچھال سکتے تھے، اور اس نعرے کو لے کے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا باعث یہ واقعہ بن گیا۔ اس کے بعد مختصر طور پہ 6 ماہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے نماز پڑھتے ہوئے جب آپ مسجد کو جا رہے تھے، کوفے کی مسجد میں حملہ کیا مولا کائنات کو 21 رمضان مبارک کو، تو اس کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ وصیت فرماتے، آخری وصیت فرمائی آپ نے، اور وہ وصیت نامہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ اور اس کے بعد 6 ماہ کے لیے امام حسن اسلام کی خلافت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ 30 سال کا عرصہ پورا ہو جاتا ہے خلافت کا۔ اب اس کے بعد ملوکیت جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی آپ بنتے ہیں، امام حسن علیہ السلام ادھر خلیفہ تھے، ادھر بنو امیہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ تھے، یعنی یہ حجاز کا صوبہ اور یہ 2 علاقے امام حسن علیہ السلام کے پاس تھے، اور یہ شام اور یہ سارے یہ علاقے ادھر امیر معاویہ کے پاس تھے۔ ایٹ اے ٹائم چل رہی تھی، جنگیں چونکہ ہو چکی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ اب اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اور امیر معاویہ نے پیغام بھیجا صلح کے لیے کہ جی ہم ایک مرکز کے تحت اکٹھے ہو جائیں تو کیوں نہ صلح کر لی جائے، اسلام کے لشکر 2 لڑ رہے ہیں آپس میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن کچھ شرائط ہوں گی، ان شرائط پہ صلح ہوگی۔ ان شرائط پہ اسلام یہ صلح نامہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام دستبردار ہو گئے کہ جی صلح کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے پیشینگوئی فرمائی تھی پہلے ہی کہ میرا یہ بیٹا حسن، چھوٹے تھے ابھی اللہ، یہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، میرا یہ بیٹا حسن۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابھی 6 سال 8 سال عمر 7 سال عمر مبارک تھی جب پیشینگوئی فرمائی گئی تھی، اور آپ نے صلح کروا دی۔ امیر معاویہ بن گئے، حکمران بن گئے۔ اب اس کے بعد جب اب ان کے عہد وہ دور چلا عہد حکمرانی، یہ ملوکیت کا دور ہے، یہ خلافت کا دور نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بادشاہت کا دور ہے۔ خلافت ختم ہو چکی تھی، امام اسلام 30 سال پورے ہو چکے تھے حدیث پاک کی روشنی میں۔ اب اس کے بعد اسلام اور ملوکیت جو ہے، تو آگے جو دور آیا تو انہوں نے آخر وقت میں آ کے شعبان حالانکہ انہوں نے منع کیا تھا کہ آج جس طرح باقی خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، آپ نے اپنے وصال کے بعد بھی اسی طرح خلافت شورا انتخاب کرے۔ لیکن انہوں نے پدری محبت کے تحت کہہ لیں، جو بھی ان کو اجتہادی غلطی کہہ لیں، جو بھی ان سے ہوا، کسی کے کہنے پہ آ کے، انہیں بنو امیہ کے کہنے پہ آ کے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ جو ہے یہ بنے گا۔ اسے ان کی جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے جی،
اب ہم تو چونکہ ان کے شرف صحابیت کا حیا کرتے ہیں، کوئی ایسی بات مجھ سے نہیں نکالنا چاہتے تو کل کلا کو ہمارے لیے کسی مسئلے کا باعث بنے، ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ادب کرتے ہیں، حیا۔ ان جنگوں میں، جنگ جمل، جنگ صفین میں ہم حق پہ مولا کائنات کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو جنگیں ہوئی مسلمانوں میں آپس میں، جنگ جمل، جنگ صفین، ان میں حق پہ مولا کائنات کی ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن ہم حضرت امیر معاویہ کے شرف صحابیت کا حیا کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، کوئی جملے ان کے بارے میں یا کوئی ایسی زبان درازی نہیں کرتے کہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرے کا باعث بنے۔ یہ ہمارا موقف ہے، اوپر سے چلا آ رہا ہے علماء اہل سنت کا، اکابر کا، کف لسان جسے کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی بات نہ کہو جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی، کیوں صحابی تو وہ ہیں، بارہ ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ حدیث پاک بھی ذرا یاد کریں، تو ایک جنگ میں آ کے دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے آگے نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ صحابہ نے کہا، خالد بن ولید کہ یہ ایسی منافقت کا جھوٹ کر رہے ہیں، کوئی یہ مسلمان کافر ہیں، یہ سارے قتل کر دیا ان کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس شکایت پہنچی کہ انہوں نے جناب نعرہ تکبیر بلند کیا، انہوں نے پھر بھی مار دیا۔ آپ نے بلایا ان کو کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ ان کا یار صاحب وہ جھوٹ کر رہے تھے، وہ فراڈ کر رہے تھے، تو مطلب نہیں تھا۔ اور میں تم نے ان کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کیا تم نے ان کا، جب انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا ہے یا اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب انہیں قتل کرنے کا کوئی جواز نہ تھا؟ سمجھ آ رہی؟ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ ہم ظاہر پر ہم نے اعتبار کرنا ہوتا ہے، ظاہر پر، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں یہ تھا اور فلاں وہ تھا۔ تو دوستو، مختصر یہ کہ سب واقعات میں نے ابھی تو ساری وہ تمہید باندھی تھی، تو چونکہ وقت اشارہ کر دیا انہوں نے، تو قصہ مختصر یہ دو چند جملے میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ واقعہ پس منظر بنا میدان کربلا کا، شہادت امام علی مقام علیہ السلام کا۔ یزید جب آ گیا، اس کے اندر شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار آدمی تھا، فاسق تھا، یہ سب کو پتہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کتے پالنے کا بڑا شوقین تھا، عیاش آدمی تھا، ناچ گانے کا بڑا شوقین تھا، اس طرح کے جو لفنڈر جسے کہتے ہیں نا، اس طرح کا مزاج تھا اس کا، یہ پکی بات کہہ رہا ہوں ممبر میں بیٹھ کے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس نے بیعت کے لیے کہا میری بیعت کرے، اگر بیعت نہ کی تو یہ سارے عرب والے میرے خلاف ہوں گے، میری حکومت نہیں چلنی۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا تیرے جیسے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ہاں کو ہوتا عمر فاروق جیسا، ہوتا تو ابوبکر صدیق جیسا تو ہم بیعت کر بھی لیتے، لیکن میرے جیسا تیرے جیسے کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں ہونا۔ بس اسی بات پہ وہ ضد میں پڑ گیا کہ جی بیعت لینی ہے ہر صورت میں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کہا کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، اور آپ نے قربان کر کے دکھا دیا میدان کربلا میں، سر تیرا چڑھ جائے کٹ کے نیزے کی نوک پہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ کربلا کا درس ہے دوستو، یہ کربلا کا سبق ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ کربلا، سر تیرا چڑھ جائے کٹ کے نیزے کی نوک پہ، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ دوسری بات، ہم اس یزید کا رونا تو آج بھی روتے ہیں، وہ چلتا رہے گا قیامت تک، وہ تو چلنا ہے، وہ تو بند نہیں ہونا، لعنت بھی اس سے پڑتی ہے، پڑتی رہے گی۔ بات یہ ہے، سبق کیا ہے کربلا کا، کہ ہم نے اپنے دور کے یزیدوں کے خلاف اسی طرح جہاد کرنا ہے جیسے امام علی مقام علیہ السلام نے اس یزید کے خلاف کیا تھا۔ یزید میں کیا خرابیاں تھیں؟ شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا، میں نے سارے کچھ چند باتیں گنوائی ہیں، باقی نہیں گنوائی، سمجھ آ گئی؟ اب ہم آج کے دیکھیں تو کیا جن لوگوں کو جا کے ہم ٹھپے لگاتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، ان کی گاڑیوں پچیزوں کو پیچھے دوڑ دوڑ کے ہاتھ لاتے ہوئے دوڑتے ہیں، انہیں اپنے ڈیروں پہ بلاتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کی شان میں تقریریں کرتے ہیں، تو دوستو ہم کوفے والوں سے کم ہیں؟ نعرے مارتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہمارا اپنا کردار کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاک یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یہ دوستو آخری جملے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔